پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہم بس دنیا ختم ہونے والی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے ہیں، انا والساعۃ ہاکذا۔ حضور کے بعد تو اب قیامت ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ اللہ، تو جو چیز نظر نہیں آ رہی آپ یقین کریں کہ اپنی بارے میں آپ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومنانہ صفات کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، مومنانہ صفات میں پہلی صفت یہ ہے کہ مومن غیب پر یقین کر لیتا ہے۔ اور گزشتہ نشست میں بھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ یقین کیسے آئے گا غیب پر، یہ جو چیز نظر نہیں آ رہی تو اس پہ یقین کیسے آئے گا؟ تو اس میں مختلف درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دیکھیں ہر چیز کی میں نے آپ کو کہا کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ اصل ہوتی ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ انسان کا اپنا آپ ہے، تو اس کا ظاہر تو ایک مٹی کا بت ہے، یہ ایک مکان ہے، اس میں رہ رہا ہے یہ، لیکن اصل تو اس کی روح ہے۔ اور روح میں پھر دو قسم کی روحیں ہیں، ایک حیوانی ہے اور ایک ربانی ہے۔ تو اصل تو حیوانی روح اصل نہیں ہے اس کی، ربانی روح جو ہے وہ اس کی اصل ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں، چلیں حیوانی روح بھی آپ سمجھ لیں، لیکن ہے تو اصل روح اور جسم جدا ہو جائیں تو پھر موت آ جاتی ہے، آپ کا نام ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کا نام میت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے مومنانہ صفات میں پہلی صفت یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا قرآن میں، یؤمنون بالغیب، اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کا یقین ہو کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پہ ان کا یقین ہو۔ جتنا بھی آپ اپنے اوپر یقین کریں گے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے۔ جو پہلی غلطی ہمیں لگ جاتی ہے اپنے ظاہر کی لگ جاتی ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، یہ ہے، بس آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ تو یہ نہیں ہے۔ دونوں حالتوں میں سے ایک حالت آپ کی ہوگی، یا خیر ہوگا یا شر ہوگا، اچھی ہوگی حالت یا بری ہوگی دنیاوی لحاظ سے، اور دونوں حالتیں جو ہیں وہ امتحان ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں آپ نے اپنے آپ کو بھولنا نہیں ہے۔ آپ چاہے مالدار ہیں، چاہے نواب ہیں، چاہے آج دیکھ لینا جو نواب ہیں وہ زیادہ غافل ہیں، غریب بھی غافل ہے اور نواب بھی غافل ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے تو آپ اپنے اوپر غور کریں کہ آپ ہیں کون اور کیوں ہیں۔ یہ دنیا تو ہمیشہ سے نہیں تھی، بنائی اللہ تعالیٰ نے، پھر سب سے آخر میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جب سب تیار ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہم بس دنیا ختم ہونے والی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے ہیں، انا والساعۃ ہاکذا۔ حضور کے بعد تو اب قیامت ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ اللہ، تو جو چیز نظر نہیں آ رہی آپ یقین کریں کہ اپنی بارے میں آپ غور کریں کہ آپ ہیں کون، آپ میں کیا چیز ہے ایسی۔ اچھا، اس کا پتہ پھر ہمیں قرآن بتاتا ہے، اللہ بتاتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس پہ بھی ہم غور نہیں کرتے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، بس مبارکیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ظاہر کی مبارکی کا ہے کہ یہ ظاہر کی ہے، اس کی روح کو ہم نہیں دیکھتے، حالانکہ وہ روح موجود ہوتی ہے بچے میں، لیکن اس کی کوئی خوشی نہیں مناتا۔ ظاہر لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکے کی زیادہ مبارکی ہوتی ہے نا۔ عام طور پہ اسپتالوں میں بچے ہوتے ہیں تو یہ نرسیں، خادمائیں وغیرہ، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مبارکی
والدین کو مبارکی دینے، مٹھائی نا، تو لڑکی پہ زیادہ وہ نہیں ہوتی، اور پھر خفا بھی ہوتے ہیں اگر کوئی مبارکی دے بعض لوگ. تو مومنانہ صفات جو ہیں وہ، اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ آپ کا اپنے اوپر یقین ہو، کیونکہ آپ قبر میں آپ سے سوال ہوگا، آپ کے جسم سے نہیں ہوگا. وہ روح، حضور فرماتے ہیں کہ وہ روح واپس کر دی جائے گی. جب یہ دفن کر کے سب لوگ چلے جاتے ہیں تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور وہ روح اس میں واپس ڈال دیتے ہیں. تو سوال و جواب تو روح سے ہوتا ہے. یعاد، واپس ڈال دیتے ہیں روح. اب جو بھی حالات ہیں وہ تو غیب ہے، اس پہ ہمیں یقین کرنا ہوگا حضور کی بات پہ، ہے بھی وہی صحیح بات ہے وہ. تو اپنے اوپر یقین کریں، ظاہر کے دھوکے سے نکلیں. آپ جو حالات میں ہیں، جس حالت میں ہیں، غریب ہیں، ایک پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس 10 ارب روپے ہیں، لیکن آپ اس دھوکے میں نہ آئیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے یا میں اربوں پتی ہوں. اس دھوکے میں نہ آئیں. آپ جو ہیں اس پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیزیں ایسی دکھا جیسے کہ ہیں وہ. اور ہمارے شیخ جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ اصل جو کشف ہے، لوگ کشف کے پیچھے پھرتے ہیں نا، اصل کشف یہ ہے کہ کشف الحقیقت، کہ آپ پہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے. آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ ان کو اپنی اولاد قرار دیتے ہیں نا، یہی میرے مال دا خدای دے دا بچی، یا یہ میرا دکان ہے، اور یہ میری منڈی ہے، اور یہ میرا کارخانہ ہے، اور یہ ہے وہ ہے. آپ میرا کرتے رہتے ہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ بچہ آتا ہے نا تو اس کا کیا ہوتا ہے، جو نومولود ہے وہ تو کچھ بھی لے کے نہیں آتا، اور ایسے ہی جائے گا وہ. تو دیکھیں، مومنانہ صفات کی ہم بات کر رہے ہیں. مومنانہ صفات کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے اوپر پورا یقین کر لیں. اور یہ تو اگر کوئی میں بات کر رہا ہوں تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ پہ یقین کریں. میں کسی ایسی بات کی آپ کو دعوت نہیں دے رہا کہ ایک بات نہیں ہے اس پہ آپ یقین کر لیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سچ کو سچ مان لیں. اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا. پھر ساری زندگی، یہ اگر ایک غلطی آ جائے نا تو ساری زندگی کی بنیاد پھر اسی جھوٹ پہ اٹھتی ہے. جب آپ کہتے ہیں یہ ظاہر اصل ہے، اور پھر یہ ایک جھوٹ ہے، ظاہر اصل نہیں ہے، دنیا اصل نہیں ہے، تو پھر اس جھوٹ کے سہارے جو آپ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں وہ ایک ناکام زندگی ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اس زندگی میں آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں، آپ اپنا تجزیہ خود بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو قرآن کی ضرورت ایسے نہیں ہے جیسے کہ شدید پیاسے کو پانی کی، یا شدید بھوکے کو روٹی کی، اگر ایسی ضرورت آپ قرآن کو نہیں محسوس کر رہے، قرآن کی نہیں محسوس کر رہے، تو آپ دھوکے میں پڑے ہوئے. ظاہر کا ایک دھوکہ ہے آپ کو. یہ تجزیہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. قرآن اور سنت، حضور کا طریقہ. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور اس پہ عمل کا. اس چیز کی اگر آپ پیچھے نہیں پڑے ہوئے اور اس کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. اب اگر اسی ظاہر کے دھوکے میں آپ پڑے رہے تو آپ اس دنیا سے ناکام جائیں گے. آخرت کی زندگی پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے. آج دیکھیں، باطن سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے ہمارا اس پر قطعاً نہ یقین ہے اور نہ یقین کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ بھی ہے، یقین کرنا بھی نہیں چاہتے. پلیز یار گورو بوکتے بش.
یعنی اہمیت نہیں دیتے، جو ہمیں حق کی طرف بلائیں اس کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی ہمیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے کے لوگوں نے انکار کر دیا. حضور تو سچی بات کر رہے تھے، جنت کی بات کر رہے تھے، دوزخ سے ڈرا رہے تھے، لوگوں نے یقین ہی نہیں کیا. تو وہی مثال آج ہے. آج بھی اگر کوئی ہمیں جنت کی لالچ دلائے، دوزخ کے عذاب سے ڈرائے، ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. گورو بہو کتے بچے دیکھیں گے، جب پڑے گی دیکھیں گے. دلترا کا الترا نغواڑا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کی بات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل